السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑا سا کچھ ایشو چل رہا تھا، وہ لاگ ان ہونے کے لیے، اس لیے معذرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، ربنا یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب زدنی علما، اللہم فقہنی فی الدین، اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائیے، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے جو ہے پچھلی کلاس میں 30ویں پارے کا کچھ دو صورتیں پڑھی تھی۔ اب یہاں سے ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ صورتوں کو تھوڑا ڈیٹیل میں پڑھ رہے ہیں کیونکہ اکثر کو ہم میں سے یاد ہوں گے یہ صورتیں، تو ان کے ذہن میں جو ہے اس کا خلاصہ، اس کی سمری جو ہے آئے، تاکہ پڑھنے میں جو ہے جب نماز میں پڑھتے ہیں یا خالی پڑھتے ہیں تو ان کو کچھ سمجھ میں آنے لگے، پڑھنے کا جو ہے مزہ اور لطف آتا ہے اس میں جب معنی پتہ چلتے ہیں، تو کم سے کم ایک خاکہ تو ذہن میں ایک، یعنی کہ ایک بیک گراؤنڈ جیسے پتہ چلتا ہے، تو اس میں تھوڑی سی بہتری اور فائدہ ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تھوڑا سا آپ، یعنی کہ آپ کو اچھا نہیں لگا تھا۔ ایک صحابی ہے ام مکتوم، جو آ کے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار اور مشرکین سے بات کر رہے تھے تو نابینا صحابی تھے، وہ آ کے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھنے لگے، تو آپ کو ناگوار گزرا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وہ اسی کے بارے میں اس صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ اسی کو بیان کیا ہے۔ ان جاءہ الاعمی، کہ عبسا و تولا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے منہ پھیر لیا اور ناراضی کا اظہار کیا۔ ان جاءہ الاعمی، کہ ان کے پاس ایک نابینا آئے تھے ام مکتوم جن کا نام تھا۔ وما یدریک لعلہ یزکیٰ، اور تم کو کیا خبر شاید وہ پاکیزگی حاصل کرنے آیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناگوار گزرا، بھائی میں ان لوگوں کے ساتھ، کفار اور مشرکین کے ساتھ بیٹھا ہوں اور یہ آ کے بیچ میں بات کر رہے ہیں، تو اس لیے تھوڑا سا آپ کو ناگوار گزرا تھا۔ وما یدریک لعلہ، اور تم کو کیا خبر کہ یہ جو ہے پاکیزگی کے حاصل کرنے کے لیے آیا تھا۔ او یذکر فتنفعہ ذکریٰ، یا سوچتا تو سمجھانا اسے فائدہ دیتا۔ اما من استغنا، جو پرواہ نہیں کرتا، جو کافر مشرکین ہیں وہ پرواہ نہیں کرتے، آپ ان کو طرف متوجہ ہیں، بلکہ آپ جو ہے جو آپ کے اس پہ چلنے کے لیے آیا ہے، آپ سے بات کرنے کے لیے آیا ہے، تو اس کی طرف آپ نے جو ہے اپنی توجہ کو مرکوز نہیں کیا۔ اما من استغنا، جو پرواہ نہیں کرتا، فانت لہ تصدی، اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو۔ وما علیک الا یزکیٰ، حالانکہ اگر وہ نہ سنورے تو تم پر کچھ الزام نہیں ہے، اگر وہ آپ کی بات نہ مانے کفار، تو اس پہ جو ہے آپ کو جو ہے اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، آپ کا کوئی سوال نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور جو تمہارے پاس دوڑتا ہوا آیا، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اس نے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے آپ کے پاس ڈر کر آ کر اس نے سوال کرنا کیا تھا۔ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلْهَىٰ، اس سے تم بے رخی کرتے ہو، تم جو ہے اس کی بات کی طرف متوجہ نہیں ہوئے آپ۔ کلا انہا تذکرہ، دیکھو یہ قرآن تو نصیحت ہے، جو نصیحت قبول کرنے والا ہے اس کے لیے نصیحت ہے اس میں۔ فمن شاء ذکرہ، بس جو چاہے اسے یاد رکھے، اسے جو ہے اس سے نصیحت لے اس قرآن سے۔ ابسا اس کے معنی ہیں تیور چڑھائی یا ترش یا بے رخی جیسے الفاظ ہم کہتے ہیں، تو وہ ابسا کے معنی ہیں۔ چونکہ اس سورت کے نزول کا سبب جو ہے ترش روئی، جیسا کہ آگے شان نزول میں ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز مسجد الحرام میں تشریف رکھے تھے، آپ کے پاس سردار قریش اور ان کے بڑے امیر اس رئیس جو ہے، جیسے عتبہ بن شیبہ، ربی بن شیبہ، ابو جہل، امی بن خلف، یہ سب بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ جو ہے سردار تھے، بڑے ٹاپ کی جو کریم تھی مشرکین اور کفاروں کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین اسلام کی خوبی اور شرک اور بت پرستی کی برائی سمجھا رہے تھے، اور کمال توجہ سے، یعنی کمپلیٹ کنسنٹریشن سے ان کے ساتھ بات میں مشغول تھے۔ اتنے میں ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن شریح بن مالک، ان کو ابن ام مکتوم بھی کہتے ہیں، عبداللہ بن شریح بن مالک ام مکتوم بھی کہتے ہیں ان کو، اس واسطے کہ مکتوم نابینا کو کہتے ہیں، اور ان کی ماں کو ام مکتوم کہا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور قطع کلام، یعنی بیچ میں بات میں سے بات کاٹتے ہوئے کلام کر کے آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگے۔ جب بات کر رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بیچ میں آپ بات کر کے جو ہے بات کرنے لگے، اور کہنے لگے کہ فلاں آیت کس طرح ہے، یا رسول اللہ مجھے اس میں سے کچھ سکھلائیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بے وقت کا پوچھنا آپ کو تھوڑا سا گرا، اچھا نہیں لگا،
اور آپ نے نابینا صحابی کی طرف جو ہے توجہ نہیں کی ہے، اور ناگوری کی وجہ سے آپ جو ہے ان کی طرف توجہ نہیں کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت یہ خیال ہوا ہوگا کہ میں ایک بڑے اہم کام میں مشغول ہوں، قریش کے یہ بڑے بڑے سردار ٹھیکیدار جو اسلام لے آئے ہیں، تو بہت لوگوں کے مسلمان ہو جانے کی توقع ہے۔ اگر یہ بڑے لوگ ہیں، ان کو میں اپنی بات کر رہا ہوں، اگر یہ بات مان لیں تو ان کے جتنے جاننے والے ہیں، ان کو ماننے والے ہیں، وہ سب ایمان لے کے آ جائیں گے، تو اس سے جو ہے اسلام کو بہت فائدہ پہنچے گا۔ تو آپ ایک ڈیلیگیشن سے بات کر رہے تھے، اور ابن مکتوم تو بہرحال مسلمان ہیں، ان کو سمجھنے اور تعلیم حاصل کرنے کے تو بہت ٹائم ہے، وہ کبھی بھی بات کر سکتے ہیں۔ پھر ممکن ہے کہ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوا کہ ان کو تو دکھائی نہیں دیتا کہ میرے پاس اس وقت کیسے بااثر اور باوقار۔ دوسری بات یہ بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نابینا تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے، تو آپ یہ خیال کریں کہ بھئی ان کو بتانے میں کن کے ساتھ بیٹھا ہوں، اس لیے وہ کہہ رہے ہوں گے، بلکہ بھی آپ جو ہے نا تھوڑا سا ان کی طرف توجہ نہیں کی۔ میرے پاس اس وقت کیسے بااثر بارسوخ لوگ بیٹھے ہیں، رئیس ہیں، عمرا ہیں، جن کو اگر ہدایت ہو جائے تو ہزاروں لوگ جو ہے ان کی ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ اب اگر میں ان لوگوں کی طرف سے ہٹ کر جو ہے نا آپ کی طرف صحابی کی طرف چلے جاؤں، تو جو ہے یہ ان سرداروں کو جو ہے برا لگے گا، کیونکہ وہ بڑے سردار ہیں۔ اگر میں ان کی بات کرتے کرتے بات کو چھوڑ کے اگر صحابی کی طرف جاؤں تو انہیں برا لگے گا، پھر وہ میری بات سننا بھی پسند نہ کریں گے۔ پہلے سے ہی بڑی مصیبتیں تھیں، بڑی مشکل سے بات سنتے تھے، تو وہ بھی اگر بیچ میں رکاوٹ ہو جائے تو کہیں وہ نہیں سنیں گے۔ غرض کہ آپ کے چہرے مبارک پر ناراضگی کے آثار ظاہر ہوئے، آپ نے اپنا منہ ان نابینا کی طرف سے پھیر کر ان کی طرف متوجہ رہے، کفار کی طرف۔ آپ جب اس مجلس سے اٹھ کر جانے لگے تو وحی کے آثار نمودار ہوئے، اور اس حال میں سورت کی ابتدا ہوئی۔ بعد بعد نزول آیات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نابینا صحابی حضرت ام مکتوم کے گھر تشریف فرما اور عذر کیا، اور ان کو ہمراہ لے کر دولت خانے کو تشریف لائے، اپنے گھر کو آئے، اور آپ نے اپنی چادر مبارک بچھا کر ان کو بٹھایا۔ پھر جب کبھی وہ نابینا صحابی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بڑی خاطر فرماتے اور ارشاد فرماتے، مرحبا بمن آتبنی فیہ ربی، یعنی خوش آمدید، تو وہ شخص ہے جس کے واسطے میرے پردگار نے مجھ کو عتاب، ناراضی اللہ جو ہے نا پسند نہیں آیا اللہ تعالیٰ کو، آپ کی جو ہے اللہ کو بھی ناپسند آیا تھا آپ کا یہ، اور جو آپ نے جو رویہ کیا تھا صحابی کے ساتھ۔ اور روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جب ہجرت کر کے آن صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو دوبارہ آپ غزوے کے سفر کو مدینہ منورہ سے جہاد کے لیے تشریف لے گئے، تو مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام امام نماز کا انہی کو بنایا تھا۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک وجہ سے جو ہے ان کی کتنی عزت اور احترام کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ جب یہاں سے مدینے سے جو ہے سفر کے لیے گئے جہاد کے لیے، تو آپ جو ہے ام مکتوم کو اپنا امام مقرر کر کے گئے۔ اسی سے عوام کے اس قول کی بھی تردید ہوتی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ نابینا کی امامت مکروہ ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں، اگر نابینا امام طہارت و پاکی وغیرہ کا اہتمام نہ کر سکتا ہو تو یہ کراہیت ہے، نہ کہ نابینا کا نہ ہونا۔ اور حضرت انس بن مالک ایک عجیب احوال ان نابینا صاحب یعنی حضرت عبداللہ بن مکتوم کا روایت کرتے ہیں کہ میں نے ان کو قادسیہ کی جنگ میں دیکھا۔ سبحان اللہ، یعنی کہ نابینا تھے آپ، لیکن قادسیہ کی ایک جنگ جو ہوئی تھی اس میں جو ہے آپ ذرہ پہن کے جو پہنتے جنگ میں جو ڈریس پہنتے ہیں اور مرس وغیرہ جو، تو وہ پہن کے ایک تازی گھوڑے پر سوار ہوئے، ان کے ہاتھ میں ایک سیاہ جھنڈا تھا، اور باوجود اس نابینا کے کافروں کی صفوں پر حملے کرتے تھے، یعنی کہ آپ آنکھ نہیں تھے لیکن پھر بھی جو ہے آپ حملے کرتے تھے کافروں پہ، اور آخر کار آپ اسی جنگ میں انتقال فرمایا۔ یہ ام مکتوم کا جو ہے وہیں پہ شہید ہوئے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ تبلیغ یہاں پہ ہم کو سبق ملتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ ناراضگی فرما رہے ہیں کہ آپ نے ایک نابینا صحابی کی طرف توجہ نہیں فرمائی، بلکہ اس کے مقابلے میں آپ قریش کے سرداروں کی طرف متوجہ رہے۔ مگر ذرا غور سے دیکھا جائے تو دراصل ان آیات میں آپ کے جوش تبلیغ و دعوت اور آپ کی اس بے انتہا شفقت کی تعریف کی گئی کہ جو آپ کی خصوصیت تھی، یا آپ کو تبلیغ کرنا آپ کی اصل خصوصیت تھی، اور ساتھ ہی آپ کے نادار اور معذور صحابہ کی دلداری کی گئی ہے، جنہیں قریش کے سردار نیچا اور ذلیل سمجھتے تھے، حالانکہ جو ہے ان کو چھوٹا سمجھتے تھے، لیکن جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اتنا اونچا درجہ دیا تھا وہ صحابی کو، حالانکہ نابینا ہونے کے باوجود۔
مسلمانوں کی اصلاح جو ہے، مسلمانوں کو تبلیغ کرنا پہلے افضل ہے، ان کی اصلاح کرنا پہلے افضل ہے۔ اب آج کل جو ہے نا تھوڑا سا ڈفرینٹ وے میں ہم لوگ جا رہے ہیں، پہلے اپنے لوگوں کو چھوڑے، نماز نہیں پڑھ رہے، کلمہ نہیں آتا، لیکن جو کلمہ نہیں پڑھتا، جو سرے سے ہی نہیں کرتا، اس کی طرف ہم لوگ زیادہ کوشش کر رہے ہیں۔ تو پہلے جو حق جو ہے، جو مومن ہے، جو اللہ کا نام لیتا ہے لیکن اچھے اعمال نہیں کرتا، اس کی طرف توجہ نہیں دیتا، تو ان کو پہلے تبلیغ کرنی چاہیے۔ اسی لیے مفتی اعظم مولانا محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس موقع میں یہ تو ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو کام ایک وقت میں آ گئے تھے، ایک مسلمان کی تعلیم اور اس کی تکمیل اور دل جوئی کرنا، دوسرے غیر مسلموں کو ہدایت کے لیے ان کی طرف متوجہ ہونا۔ دو ہے، ایک نان مسلم بھی تھے اور مسلمان تھے، تو دونوں میں سے جو ہے نا ایک ایسا موقع آ گیا تھا۔ قرآن کریم کے یہاں میں اس ارشاد نے یہ واضح کر دیا کہ پہلا کام دوسرے کام پر مقدم ہے، اس سے پہلے ہے، پہلا کام دوسرے کام سے پہلے ہے، دوسرے کام کی وجہ سے پہلے کام میں تاخیر کرنا یا کوئی خلل ڈالنا درست نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی تعلیم اور ان کی اصلاح، ان کی فکر غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کرنے کی فکر سے اہم اور مقدم ہے۔ اس سے پہلے جو ہے ہم مسلمانوں کی طرف توجہ دینا ہے، ان کو جو ہے دعوت دینا ہے، ان کی فکر کرنا ہے، ان کے اعمال کی ٹھیک کرنے کی، لیکن جو ہے اس سے کافروں کے لیے وہ سیکنڈ ہے، آپ کا فرض جو ہے ان کا حق ہے، ان کی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ فی صحف مکرمہ، قابل ادب ورقوں میں لکھا ہوا ہے قرآن کریم، مرفوعۃ مطہرہ، جو بلند مقام پر رکھے ہوئے اور پاک ہیں، بایدی سفرہ، لکھنے والوں کے ہاتھوں میں، کرام بررہ، جو سردار اور نیکوکار ہیں، قتل الانسان ما اکفرہ، انسان ہلاک ہو جائے کیسا ناشکرا ہے، من ای شیء خلق، اسے خدا نے کس چیز سے بنایا، من نطفۃ خلقہ فقدرہ، ایک نطفے سے بنایا پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، ایک ٹائم تک جو ہے جو پروسیسنگ ہے برتھ ہونے کی، وہ اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ ایک اندازے سے اپنے ایک مقرر کیا ہے ٹائم اس کا۔ ثم السبیل یسرا، پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا، پھر جو ہے اب ماں کے پیٹ سے جو ہے آسانی سے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے تو جو ہے بچہ جو ہے پیدا ہوتا ہے، برت لیتا ہے۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس کو موت دی، پھر قبر میں دفن کر دیا، پھر دوبارہ جو ہے زندہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ مرتا ہے۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے گا اسے اٹھا کھڑا کرے گا، جب قبر میں بندہ چلے جاتا ہے تو اس کے بعد پھر دوبارہ اسے زندہ کیا جائے گا، کب اٹھے گا وہ اللہ ہی جانے گا۔ کلا لما یقض ما امرا، کچھ شک نہیں کہ اللہ نے اسے جو حکم دیا اس نے اس پر عمل کیا، جو کرنے والا ہے اس کے لیے فائدہ ہوگا۔ قرآن پاک کے کچھ اہم صفتوں کو بیان فرمایا جاتا ہے یہاں پہ، اور بتلایا جاتا ہے کہ ان مغرور اور متکبر اور سر پھرے سردار قریش کے ماننے سے قرآن کی عزت و وقت ہوگی، بالکل نہیں۔ قرآن تو وہ عالی مقام اور بلند شان ہے جس کی آیتیں آسمان کے اوپر نہایت معزز، بلند مرتبہ اور صاف ستھرے ورقوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ اس کو کیا ہے مراد، لوح محفوظ میں ہے قرآن۔ سب سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ لوح محفوظ کو قرآن میں رکھا، پھر وہاں سے جو ہے فرشتوں کو تھوڑے تھوڑے چیزیں جو ہے دیتے رہا، جو ساتویں آسمان کے اوپر تحت العرش ہے، عرش کے نیچے ہے، اور وہیں سے وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا حسب ضرورت قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا میں نازل ہوتا تھا۔ تو پہلی صفت قرآن پاک کی فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ فرمائی گئی، یعنی لوح محفوظ کے صحیفے ایسے معزز، جو بک ہے ایسے معزز اور بلند مرتبہ اور مقدس ہیں کہ وہاں کسی ناپاک کا ہاتھ نہیں پہنچتا اور شیاطین کی وہاں تک پہنچ نہیں سکتے۔ دوسری صفت بتائی بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، یہ یعنی یہ صحیفے ایسے لکھنے والے فرشتوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں کہ وہ مکرم ہیں اور نیک ہیں۔ یہاں فرشتوں کو لکھنے والا اس لیے کہا گیا کہ وہ لوح محفوظ سے اللہ کے حکم سے نقل کرتے ہیں، لوح محفوظ میں تو اللہ رکھا ہے، وہاں سے جو ہے فرشتے اسے لکھتے ہیں، لکھ کے جو ہے وہ جیسے جیسے وہی اترتی ہے، تو یہاں قرآن کریم کے بلند مقام کو واضح کرنے کے لیے دو صفات ظاہر کی گئی ہیں۔ ناشکرہ انسان کتنا ناشکرہ ہے، تو اس قدر نعمت یعنی قرآن کریم کی عظمت اور اتنی بڑی نعمت اللہ نے بیان فرما کر ایسے انسان کی مذمت کر رہا ہے، اسے جو ہے ڈانٹ رہا ہے کہ جنہوں نے اس نعمت کو، اس کی قدر نہیں کی اور اس کا حق نہیں پہچانا، ایسے انسانوں کی اس روش پر، اس نافرمانی پر غصہ اور نفرت کے اظہار کے لیے فرمایا قتل الانسان ما اکفرہ، مارا جائے گا یہ انسان کی کس قدر ناشکرہ ہے، کیسا ناقدرہ ہے۔
اور کتنا بڑا احسان فراموش ہے کہ ایسی بڑی نعمت کی قدر نہیں کرتا۔ قرآن اتنی بڑی نعمت ہے، اس کی قدر نہیں کرتا اور اس کے احکام ماننے سے انکار کرتا ہے اور اس کے پیغام سے روگردانی کرتا ہے، اس کے پیغام کو ایکسپٹ نہیں کرتا ہے۔ انسان کی حقیقت کیا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں انسان کی سرکشی، نافرمانی، اس کی کتاب سے منہ موڑنا اور اس کے احکام سے بھٹک جانا، انسان اپنے آپ کو کچھ سے کچھ سمجھنے لگتا ہے، اپنی حقیقت اس کے سامنے نہیں رہتی، اپنی بڑائی، تکبر کے احساس میں مست ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو اس غلطی سے نکالنے کے لیے اس کے سامنے یہ سوال کیا گیا ہے کہ بھائی ای شیء خلقہ، میں نے تم کو من ای شیء خلقہ، کس چیز سے انسان کو پیدا کیا ہے؟ بولے ذرا تو غور تو کر اس بارے میں کہ میں نے کیسے پیدا کیا تجھے۔ پھر اب تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں کہ ایک گندے خطرے سے تجھے، ناپاک خطرے سے تجھ کو میں نے پیدا کیا۔ تو اس سوال کے جواب ہے انسان کو یہ جتلایا جاتا ہے کہ جس وجود کی ابتدا، جیسے انسان جو بنتا ہے ایک حقیر سے پانی سے بنتا ہے، اسے کیا حق ہے کہ وہ اس ذات کے مقابلے میں سر اٹھائے جس نے اسے جو ہے پیدا کیا، اسے بہت ساری چیزیں عطا کی، بہت نعمتیں عطا کی، اس کے سامنے کیسے سر اٹھا سکتا، کیسے اس کی نافرمانی کرتا ہے؟ پھر جس حقیر بوند سے انسان کو پیدا کیا ہے، اس میں اللہ نے کیسی کیسی قوتیں رکھ دی، ایک خطرے سے بنا کے جو ہے کیسی کیسی اس میں قوتیں ڈال دی، کس طرح اس کے اعضاء بدن کے جو ہے باڈی پارٹس بنائے، پھر ان میں جان ڈالی، پھر ماں کے پیٹ میں جو ہے اسے غذا پہنچائی اور جو ہے حسن دیا، خوبصورتی دیا، جمال دیا، عقل دیا، سب کچھ عطا فرمایا۔ پھر جب اپنے عمر طبعی کا ایک زمانہ ماں کے پیٹ میں، جب ماں کے پاس جو ہے 9 مہینے جو بھی ٹائم اللہ نے مقرر کیا تھا، اتنے دن اپنے ماں کے پیٹ میں رہا، پھر جو ہے ایک تنگ راستے سے اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں لے آئے۔ اب وہ مکان اس کی آئندہ ترقیوں کے قابل نہیں رہتا۔ جب جو ہے بچہ جو ہے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اب وہاں اس کا ٹائم ختم ہو گیا، وہاں سے اس کو باہر آ کے پیٹ سے جو ہے اب دنیا کی چیزوں میں اسے آگے ترقی کرنا ہے، تو پھر اب وہاں سوٹیبل نہیں تھا تو اللہ وہاں سے نکال کے اسے دنیا میں لے آتے ہیں، اور اب وہ مکان اس کے یہاں ترقی کے لیے قابل نہیں تھا تو قدرت اس کو ایک تنگ راستے سے اس کو جو ہے باہر لے آتے ہیں۔ اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا خلقہ فقدر ثم السبیل یسرا، کہا کہ ایک اچھا خاصا 9 ماہ کا بچہ اور اس کا ایسے تنگ موقع سے صاف نکل آنا، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی کھلی قدرت کی نشانی ہے۔ تو یہ ہے انسان جو ایک طرف اللہ کی قدرت حکمت کا بے مثال شاہکار ہے، انسان جو ہے بہترین اللہ کا شاہکار ہے، اس نے بنایا ہے، اس کی بہترین چیز ایک بنائی ہے۔ پھر جیسے کہ پیدا ہونا ہے اختیاری، ویسا ہی مرنا ہے، پیدا ہونا بھی ہمارے بس میں نہیں تھا اور مرنا بھی ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اللہ جب چاہے کسی کو پیدا کرتے ہیں، ہم چاہے لاکھ تدبیریں کر لیں، کوششیں کر لیں، کسی کو پیدا نہیں کر سکتے اور نہ ہی کسی کو مار سکتے ہیں، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوتا وہ جو ہے دنیا سے نہ ہی آتا ہے نہ ہی دنیا سے جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس کو جو ہے خبر میں ڈالا جاتا ہے، فاخبرا، اس کو خبر میں داخل کر دیتے ہیں، جب مر جاتا ہے تو اس کو خبر میں ڈال دیتے ہیں۔ اور تو خبر اس گڑھے کو کہتے ہیں کہ جس میں لاش دفنائی جاتی ہے، مگر اصل میں خبر عالم برزخ کا نام ہے، خواہ کوئی دریا میں ڈوب کے مر جائے یا آگ میں جل کر مر جائے یا اس کی لاش ہوا میں لڑکتی رہے یا پرندے یا جانور کھا جائیں جن کے پیٹوں میں چلے جائے وہ، تو بہرحال اس کی روح قبر یعنی عالم برزخ میں جانا ہوتا ہے، روح رہتی ہے، روح پہ تکلیف ہوتی ہے، اور وہاں آخرت سے پہلے اس کو عذاب یا ثواب ہوگا، اگر نیک ہوگا تو اسے ثواب ہوگا، اسے اچھی چیزیں ملیں گی، اگر سے برا ہوگا تو اسے عذاب ہوگا۔ تو جس نے اس ایک مرتبہ پیدا کیا اور پھر موت دی، اس کو اختیار ہے کہ جب چاہے دوبارہ زندہ کر کے قبر سے نکالے، کیونکہ اس کی قدرت اب کسی کے سبب نہیں کر لی، یعنی کہ اللہ کے سوا جو ہے ماننے والا وہی تھا، پہلے پہ پیدا کیا وہی ہے، پھر دوبارہ پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، اسے بہت آسان ہے کہ پھر دوبارہ اس انسان کو پیدا کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے نا یہاں پہ فرمایا ہے کہ یہاں انسان کی موت کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات ہی کے سلسلے میں ذکر فرمایا ہے، سبحان اللہ، یعنی کہ جو نعمتوں کا جو ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ، اس میں جو ہے موت کو بھی نعمت سے ذکر کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ درحقیقت انسان کی موت کوئی مصیبت نہیں ہے جیسا کہ ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں، بلکہ یہ بھی ایک نعمت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں
मौत को मोमिन का तोहफा फरमाया है। तो यहाँ सुम्मा अमातहु फअखबरा, फिर इसको मौत दी और इसको कब्र में दाखिल किया। तो कब्र में इंसान को दाखिल करना भी एक इनाम व एहसान है। वरना आप देखते होंगे इंटरनेट पे या दूसरी चीज़ों में कितनी अजीब-अजीब तरीके से लोग जो है मरने वालों का आखिरी रसूमात करते हैं। चाहे हमारे मुल्क के देख लें, जला देते हैं अपने प्यारों को अपने सामने, लकड़ियों पे जला देते हैं या कहीं पे जो है जानवरों को डाल देते हैं बाज़ मज़ाहिब में। बाज़ मज़ाहिबों में उनको मम्मी लगा के उनको जो प्रिज़र्व कर देते हैं, यानी कि अजीब-अजीब तरीकों से जो है ये करते हैं। अल्लाह रहम फरमाए। नेमत अल्लाह ने हमको दी है कि हमारे मुर्दों को भी जो है जो मौत मर जाते हैं, तो उनको भी इतनी अच्छी तरीके से सफ़ेद कफ़न पहना के साफ-सुथरा उनको जो है विदा करते हैं। ये इनाम एहसान है इस तरह के। इंसान को हक़ ताला ने आम जानवरों की तरह नहीं रखा कि मर गया, वहीं ज़मीन में सड़ गया, फूल गया, फट गया, जानवर दूसरे खा लिया, ऐसा नहीं है। साफ-सुथरा करके उसे बेहतरीन कपड़े नहला के, धुला के, कफ़न पहना के, उसे जो है बड़ी इज़्ज़त व एहतराम से विदा किया जाता है। ये भी अल्लाह की बड़ी नेमत है। फलयंज़ुरिल इंसानु इला तआमी, तो इंसान को चाहिए कि अपने खाने की तरफ नज़र करे। अन्ना सबबनल माअ सब्बा, बेशक हम ही हैं जो पानी को मूसलाधार बारिश बरसाते हैं। तुम्मा शक़क़नल अर्ज़ शक़्क़ा, फिर हम ज़मीन को चीरते हैं, उसमें से जो है अनाज निकालते हैं। फ़अंबतना फ़ीहा हब्बा, फिर हम ही हैं इसमें से अनाज निकालते हैं, ग्रेन्स निकालते हैं, फ्रूट्स निकालते हैं आपके लिए। व इनबा व ग़द्बा, और अंगूर और तरकारी। व ज़ैतून व नख़ला, और ज़ैतून और खजूरें। व हदाइक़ गुल्बा, और घने-घने बाग। व फ़ाकिहतुन व अब्बा, और मेवे और चारा। मेवे हमारे लिए है, इंसानों के लिए, चारा जो है जानवरों के लिए। मताअ लकुम व लिअनआमिकुम, ये सब कुछ तुम्हारे और तुम्हारे चार पाँयों जानवरों के लिए है, गाय, बैल, बकरी, शीप वगैरह और दूसरे जितने जानवर हैं। फ़इज़ा जाअतिस्साख़्ख़ा, तो जब क़यामत का गुल मचेगा, जब आवाज़ शुरू हो जाएगी क़यामत की, यौम यफ़िर्रुल मर्'उ मिन अख़ीह, उस दिन आदमी अपने भाई से दूर भागेगा। बोलेगा कि वही इसको मैं पूछूँगा तो बोलेगा मेरे को नेकियाँ दे दे कुछ, मैं तो परेशान हूँ, मेरे को पूछेगा, बोल के क्या करेगा, भागेगा, भाई से भी पहचानेगा नहीं उसको। व उम्मिही व अबी, हाँ, भाई तो भाई अपनी माँ और बाप से भी भागेगा। बोलेगा कि अब्बू मुझसे कुछ और नेकियाँ ना माँग ले, बोलेंगे कि फलाँ मैं तेरे साथ ये किया था, मुझे और नेकियाँ तेरी दे दे, माँ ना माँग ले कहीं नेकियाँ, तो वहाँ भी भाग जाएगा। वो साहिबतिही व बनी, और अपनी बीवी और अपने बेटे भी भागेंगे। बेटे से ही बोलेगा कि मैं तुझ पे एहसान करा, मुझे तू थोड़े नेकियां दे दे, तो वो भाग जाएगा। बोलेगा कि अभी तो मेरी ही पड़ी है, जो बीवी जान निसार होती दुनिया में वो भी नहीं देगी। लिकुल्लि इम्रिम मिनहुम यौमइज़िन शानुन युगनी, हर शख्स इस रोज एक फिक्र में होगा जो इसे मसरूफियत के लिए बस करेगा। वुजूहुन यौमइज़िन मुस्फिरा, और कितने मुंह इस रोज चमक रहे होंगे, यानी कि जो नेक लोग होंगे उनके चेहरे चमकते होंगे, जो कामयाब होने वाले लोग होंगे उनके चेहरे चमकते होंगे। ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा, खंदा व शादा, ये मोमिनीन नेकोकार जो है हंसते हुए उनके चेहरे चमकते होंगे। व वुजूहुन यौमइदिन अलैहा गबरा, और कितने मुंह होंगे जिन पर गर्द पड़ी होगी। तरहकुहा कतरा, और स्याही चढ़ी हुई होगी उनके चेहरों पे, जो जो बदकार होंगे उनके चेहरे सियाह होंगे, और जो है उनके ऊपर जो है ज़र्द पड़े हुए होंगे, गर्द पड़ी होगी उन पे। गर्द जैसी होती है, परेशान हाल जो लोग होते हैं जिनके चेहरे देखेंगे तो काले भी लगते हैं, और गर्द गुबार जैसे उनके चेहरे पे वैसी लगेगी। उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा, ये कुफ़ार बदकार हैं। अबसा के जो है खुसूसियात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, जो सूरा अबसा पढ़ता रहे तो वो क़यामत के दिन इस शान से आएगा कि इसका चेहरा चाँद की तरह चमकता होगा। सूरह तकवीर जो है किसी चीज़ को लपेट देना, जैसे आप पेपर फोल्ड करके हाथ में पकड़ लेते हैं, इस कसम से, इसका तकवीर है। इज़ा शम्सु कुव्विरत, जब सूरज लपेट लिया जाएगा। व इज़न नुजूमुन कदरत, जब तारे बेनूर हो जाएंगे, ये क़यामत के पूरे सूरतें हैं ये। व इज़ल जिबालु सुय्यरत, और जब पहाड़ चलाए जाएंगे। व इज़ल इशारु उत्तिलत, और जब ब्याने वाली ऊँटनियाँ बेकार होंगी, यानी कि जो बच्चा देने वाली ऊँटनियाँ हैं, अ, अरबों में जो है ना बहुत उसकी क्या बोलते हैं हिफाज़त करते हैं,
اس کو جو ہے بڑا پیار کرتے ہیں جب بچے دینے کے قریب ہوتی ہے تو، لیکن اس وقت بھی اتنی قیمتی چیز جو اتنی عزیز ہوتی اسے چھوڑ دیں گے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور جمع اکٹھے ہو جائیں گے، سب جانور جو ہے جنگلوں کے جانور بھی ادھر ادھر آ جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب دریا آگ ہو جائیں گے، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا یعنی بے نور ہو جائے گا، کسی چیز کے لپیٹ دینے کو کہتے ہیں، تکبیر جو ہے جو ہم نے ابھی بولا وہ اس کو لپیٹ دینے کو کہتے ہیں، کوئی بھی چیز کو لپیٹنا۔ اسی سے اس سورہ کا نام یہ اذا الشمس کویرت ہے، تکویر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ صحیح حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہے کہ قیامت کے روز کو دنیا میں آنکھوں سے دیکھ لے تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ 3 صورتیں پڑھے، اذا الشمس کوورت، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت، یہ 3 صورتیں۔ اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ ایک روز امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ پر اس قدر جلد بڑھاپے کے آثار کیوں ظاہر ہونے لگے؟ آپ کے مزاج مبارک کی قوت سے تو توقع نہ تھی کہ اتنی عمر میں آثار بڑھاپے کے ظاہر ہوں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو ان 5 صورتوں نے بوڑھا کر دیا، پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے، سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون، سورہ اذا الشمس کوورت۔ ان صورتوں میں عذاب الہی جو کہ دنیا اور آخرت میں امتیوں پر بسبب مخالفت، انبیاء کی مخالفت کرنے پر، انبیاء کو نہ ماننے پر آیا ہے، وہ گزرا ہے اور گزرے گا مذکور ہے، جو ہے عذاب آئے گا، عذاب ہونے والا ہے، وہ بتایا گیا ہے۔ مجھ کو اس کے سننے سے اپنی امت کا غم نہایت غلبہ کرتا ہے، اور غم کا خاصہ یہ ہے کہ آدمی کو بوڑھا کر دیتا ہے۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بوڑھا ہونے سے مراد آپ خوی اور بدن کا ضعف مراد ہے، نہ کہ بالوں کا سفید ہونا۔ آپ کا جو ہے بال وغیرہ سفید نہیں ہوئے تھے، لیکن جو ہے بدن آپ کا تھوڑا کمزور ہو گیا تھا، کیونکہ آخر عمر شریف تک منہ مبارک آپ کے بال وغیرہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے سفید نہیں ہوئے تھے کہ دیکھنے والوں پر ظاہر ہو، اتنے آپ کے وائٹ نہیں ہوئے تھے جیسے کہ عام لوگوں کے ہوتے ہیں۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب روحیں بدنوں سے ملا دی جائیں گی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب لڑکی سے جو زندہ دفنا دی گئی پوچھا جائے گا، جو پہلے عربوں میں لڑکیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے تو اس سے پوچھا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ کس گناہ پر ماری گئی۔ تو اس سے جو ہے آج بھی اگر کوئی خدا نخواستہ جیسے لوگ کرتے ہیں لڑکی ہونے کے بعد ایبورشن وغیرہ کر دیں تو وہ بھی اسی زمرے میں آ جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ کس گناہ پر ماری گئی۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب عملوں کے دفتر کھولے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمانوں کی کھال کھینچ لی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ چلو اب قریب آ رہے ہیں لوگ، آگ کو اور بھڑکایا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور بہشت جب قریب لائی جائے گی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، تب ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے کیا لایا ہے، کیا آگے بھیجا تھا، وہ دیکھ لے گا اپنا۔ دوسری بار جب سونپ پھونکنے کے بعد حادثات ہو گئے، اس کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ کہ جب اول بار حضرت اسرافیل، پہلے فرسٹ ٹائم جو حضرت اسرافیل سور پھونکنے سے واقع ہوں گے، اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو حضرت اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے، جس کے اثر سے تمام اولین واقعین، سب پہلے والے اب والے سب سارے لوگ زندہ ہو جائیں گے اور سب میدان حشر میں جمع کیے جائیں گے۔ تو دوسری بار سونپ پھونکنے پر میدان حشر میں جو حادثات ہوں گے، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، یہاں میدان حشر میں ہر قسم کے لوگ چھانٹ کر الگ کر دیے جائیں گے، جو کیٹیگریز جو ہیں ان کو الگ الگ کر دیا، اچھے اچھوں کے ساتھ ہوں گے اور برے بروں کے ساتھ ہوں گے۔ اس طرح ہر جنس کے لوگ علیحدہ علیحدہ کھڑے ہوں گے، ہر کیٹیگری کے لوگ علیحدہ الگ کھڑے، کافر الگ، مسلم الگ، پھر ان میں بھی ایک ایک طریقے کے لوگ، مثلا مسلم میں نمازی، غیر نمازی، متقی، غیر متقی، ایسا سب الگ الگ، نیک بد، سب کو الگ الگ کیٹیگریز میں ہٹا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس وقت ان لڑکیوں سے جنہیں زندہ زمین میں گاڑ دیا گیا تھا پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ پر کی گئی تھی۔ زمانے جاہلیت کے عربوں میں رواج تھا کہ جب ان کے ہاں کوئی لڑکی پیدا ہوتی تو زمین میں گڑھا کھود کر زندہ دفن کر دیتے تھے، بعض تو افلاس کی وجہ سے،
اور پرورش کے اخراجات کے ڈر سے ایسا کرتے تھے، اور بعض کو یہ آر دلاتے تھے، ارے تیرے پاس بیٹی ہو گئی، ارے نیچا سمجھتے تھے، تو اس کے لیے بھی جو ہے نا وہ لوگ کام ہے نیچا اپنے لوگوں میں سمجھو، بلکہ ان کیا کرتا تھا اپنی بچیوں کو دفنا دیتا تھا کہ شادی کر کے کسی کو اپنا داماد بنانا پڑے گا، بیٹی ہوگی تو بڑا ہوگا پھر داماد بناؤ، میں اس کے سامنے کیسا یہ کروں، یوں تو آخرت کی پوچھ گچھ زندگی کے تمام ہی کاموں کے بارے میں ہوگی، لیکن یہاں عربوں کے ایک انتہائی سنگدلی اور بے رحمی کا فعل ہے اور ایک غیر انسانی حرکت تھی، اسی لیے جو ہے اس کو خاص طور سے ہائی لائٹ کیا گیا کہ اس گناہ پہ بھی پوچھا جائے گا جو یہ جرم کرتے تھے۔ جو لڑکیوں کو جنہیں زندہ درگور کر دیا گیا تھا، پوچھا جائے گا کہ انہیں کس جرم کی سزا میں قتل کیا گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ لڑکیاں معصوم بے گناہ تھیں، نادانی اور جہالت کی وجہ سے انہیں زندہ دفن کر دیا گیا تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ایسا کرنے والے کوئی عذر پیش نہ، کوئی جو ہے بہانہ پیش نہ کر سکیں گے، اور اس پوچھنے سے مقصود زندہ درگور کرنے والے ظالموں کا اظہار جرم مقصود ہوگا۔ اصل جو ہے وہ جو جرم کرے ہیں ان کا جو ہے وہ بتانا پڑے گا کہ جرم کو باہر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب کے چچا زاد بھائی مکے میں جہاں سنتے ہیں کہ فلاں کے گھر لڑکی پیدا ہوئی اور وہ جیتی جاگتی جو ہے گاڑ دی جائے گی، تو جھپٹ کر وہاں پہنچتے تھے اور کہتے کہ میں نے اس کو اپنی بیٹی بنا لیا، اور جو کچھ اس کے کھانے پینے اور شادی بیاہ پہ خرچ ہے وہ سب میرے ذمہ ہے۔ سبحان اللہ، وہ آپ کے چچا تھے، چچا زاد بھائی تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ جو جیسے سنتے کہ کوئی لڑکی پیدا ہوئی تو اس کے گھر پہنچ جاتے اور بولتے کہ میں اپنی اس کو بیٹی بناتا ہوں، اور میں اسے کھانے پینے کا خرچ، اس کے پالنے کا خرچ اور بچی کی شادی کا بھی خرچ میں اٹھاؤں گا، وہ سب میرے ذمے ہیں، تم کو کچھ اس کا بار نہیں۔ اس طور سے انہوں نے بہت سی لڑکیاں بچا لی، اور اسی واسطے ان کو محی الاموات کہا جاتا ہے، مردوں کو زندہ کرنے والے محی الاموات کہا جاتا ہے، اور ان کے صالح طریقے کی اتباع بعض عرب قبائل میں بھی کرتے تھے۔ جاہلیت کی یہ رسم بری بد یعنی لڑکیوں کو زندہ کر دینے کی اسلام نے بالکلیہ مٹائی، اور شریعت اسلامیہ میں بچوں کو زندہ دفن کر دینا یا قتل کر دینا سخت گناہ کبیرہ ہے اور ظلم عظیم ہے، اور 4 ماہ کے کسی حمل کو گرانا بھی اسی حکم میں ہے۔ ابورشن کرنا 4 ماہ کا اگر ہو جائے تو ابورشن کرنا سیم اس طرح ہوگا، کیونکہ چوتھے مہینے میں حمل میں روح پڑ جاتی ہے اور وہ زندہ انسان کے حکم میں ہوتا ہے۔ تیسرا حادثہ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، فرمایا یعنی اوپر لڑکیوں کے زندہ درگور کر دینے میں تو صرف ایک بڑے جرم کی طرف اشارہ ہے، ورنہ انسان نے اس زندگی میں جو کچھ کیا ہوگا ان میں سے ہر چھوٹے بڑے جرم کا جو ہے پوچھ گچھ ہوگی، اور ہر شخص کو وہاں وہی کچھ ملے گا جو اس نے یہاں دنیا میں کمایا ہوگا، نیکیاں کمائی ہوں گی یا برائیاں کمائی۔ چنانچہ اس دن نامہ اعمال کو کھول دیے جائیں گے تاکہ سب اپنے عمل کو دیکھ لیں، کلیئرلی کھول کے سب کے سامنے رکھ دیا جائے گا تاکہ وہ سب اپنے اعمال کو دیکھ لیں۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، جبکہ وہ آسمان جو دوسری بار سور پھونکنے کے بعد قائم ہوگا اس کو کھول دیا جائے گا۔ لفظی معنی ہے کہ جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے تو جیسے جانور ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال اتار لیتے ہیں اور اس کے اندر کے اعضاء، گوشت، رگ وہ سب جو ہے نظر آنے لگتے ہیں، اسی طرح آسمان کے کھل جانے سے اوپر کی سب چیزیں نظر آنے لگیں گی، اور ملائکہ نازل ہونے شروع ہوں گے جو عدالت حشر کے کارندے ہیں۔ یہ جو ہے نا جو عدالت لگے گی حشر کی، اس میں جو ہے کام کرنے والے ہیں۔ 5واں وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، جب جہنم اور زیادہ دہکائی جائے گی۔ جہنم کی آگ جو دنیا کی آگ سے 70 حصے زیادہ گرم ہے، اور حدیث میں آیا ہے کہ جہنم کی آگ کو 1000 برس ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، دہکایا گیا اس کو تو وہ کیا ہو گئی، ریڈ ہو گئی، اور پھر اس کو 1000 برس دہکایا گیا تو وہ وائٹ ہو گئی، اور پھر 1000 دہکایا گیا تو وہ بلیک ہو گئی، اب بلیک ہے بالکل، اب وہ سیاہ تاریک ہے۔ جہنم جس وقت حاضر کی جائے گی تو اس کی حالت یہ ہوگی کہ اس میں سے آگ کے شعلے اور چنگاریاں بڑے بڑے محلوں کی مقدار میں، ہم نے پڑھا تھا اونٹوں کی قطار کے مانند پے در پہ اٹھتے رہیں گے، کنٹینیوسلی نکلتے رہیں گی، اور جہنم نہایت آوازوں کے ساتھ، بری آوازوں کے ساتھ، مہیب آوازوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور جن و انس اور بتوں کو اپنے لیے بطور غذا طلب کرتی ہوگی، بولتے رہیں گے اور چاہیے مجھے اور چاہیے، جن کو لوگ سن کر لرز جائیں گے اور ڈر کے مارے گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے۔ جہنم کی گرمی اور بدبو اس قدر ہوگی کہ 70 سال کی دوری پر پہنچنے پر بھی اس کی بدبو آئے گی، 70 سال کی دوری پر بھی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔
تو اس روز جہنم کے جوش و خروش کو دیکھ کر مجرموں کے تو بالخصوص حواس اڑ جائیں گے، جو مجرم ہوں گے وہ جو ہے ہیبت کھا جائیں گے، ان کے حواس اڑ جائیں گے۔ پھر فرمایا وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت نزدیک کر دی جائے گی، یعنی جس طرح اہل محشر کے لیے جہنم حاضر کی جائے گی، اسی طرح جنتیوں کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی اور نور سے آراستہ کی جائے گی، تاکہ مومنین متقین کو اس کی رونق اور بہار دیکھنے سے عجیب خوشی اور مسرت فرحت حاصل ہو، اور کفار مشرکین بدکاروں سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ علمت نفس ما احضرت، اس وقت ہر شخص کو پتہ لگ جائے گا کہ نیکی یا بدی کا کیا سرمایہ، کیا اس نے بھیجا ہے توشہ۔ یعنی آج انسان آخرت و قیامت کی جن حقیقتوں کو ماننے سے انکار کر رہا ہے، اس روز جب جہنم اور جنت کو اپنے سامنے دیکھا گا تو ساری حقیقت اس کے سامنے آ جائے گی، اور اس وقت اس کا دنیا میں سارا کرا دھرا سامنے آ جائے گا، اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ اس کی زندگی کی مہلت میں اس کو ٹائم جو دیا گیا تھا 60 70 80 100 سال کا، اس میں اس نے کیا 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 ہے، کیا نیک عمل کیا ہے وہ بھی آ جائے گا، کیا بد عمل کیا ہے وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا۔ فلا اقسم بالقنس، ہم کو ان ستاروں کی قسم جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، الجوار الکنس، اور جو سیر کرتے اور غائب ہو جاتے ہیں، واللیل اذا عسعس، اور رات کی قسم جب ختم ہونے لگتی ہے، والصبح اذا تنفس، اور صبح کی قسم جب نمودار ہوتی ہے، جب شروع ہوتی ہے صبح، اس کی قسم جو کوئی اہم بات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قسمیں کھا کر بتاتے ہیں۔ انہ لقول رسول کریم، کہ بے شک یہ قرآن فرشتہ اعلیٰ مقام کی زبان کا پیغام ہے، ذی قوت عند ذی العرش مکین، جو صاحب قوت مالک عرش کے ہاں اونچے اونچے درجے والا ہے، مطاع سماع امین، سردار اور امانت دار ہے جبرائیل علیہ السلام، وما صاحبکم بمجنون، اور مکے والوں تمہارے رفیق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے نہیں ہیں، معاذ اللہ، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفْقِ الْمُبِينِ، بے شک انہوں نے فرشتے کو آسمان کے کھلے یعنی مشرقی کنارے پر دیکھا ہے جبرائیل علیہ السلام کو، وما ہوا علی الغیب بضنین، اور وہ پوشیدہ باتوں کے ظاہر کرنے میں بخیل نہیں ہے، جو بھی پہنچتی ہے بات پوری پوری پہنچا دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وما ہوا بقول شیطان الرجیم، اور یہ شیطان مردود کا کلام نہیں ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر تم کدھر جا رہے ہو، ان ہوا الا ذکر اللہ للعالمین، یہ تو جہاں کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، لمن شاء منکم ان یستقیم، یعنی اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی چال چلنا چاہے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو اللہ چاہے، انسان جو چاہے وہ نہیں ہوتا بلکہ اللہ جو چاہے وہ ہوتا ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی قسم کھا کر قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت حق ہے وہ بیان فرما رہے ہیں، اور منکرین جو انکار کرنے والوں کا ریجیکشن کر رہے ہیں۔ یہاں ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کی قسم کھائی، پہلے خنس، جوار اور کنس، کہ ان سے مراد وہ 5 سٹارز ہیں جن کو خمسہ متحرہ، گھومنے والے 5 ستارے کہتے ہیں۔ ان کے نام زحل، مشتری، مجھے انگلش کے نام یاد نہیں ہے اس کو کیا کہتے ہیں اردو کے، زحل، مشتری، مریخ، زہرہ اور عطارد ہیں۔ ان ستاروں کی عجیب چال ہے، یہ کبھی سیدھے چلتے ہیں، اس لحاظ سے ان کو جوار کہتے ہیں، سیدھے چلنے والے کو جوار کہتے ہیں، کبھی یہ جو ہے نا الٹا ریورس چلتے ہیں، جدھر سے گئے تھے ادھر ہی لوٹتے ہیں، اس لحاظ سے ان کو خنس کہتے ہیں، اور کبھی غائب ہو جاتے ہیں یا حرکت چھوڑ دیتے ہیں، رک جاتے ہیں، اس لحاظ سے ان کو کنس کہتے ہیں۔ تو خنس، جوار اور کنس ان 5 ستاروں کی صفات ہیں، اور پہلے ان کی قسم کھائی گئی۔ دوسری قسم وَاللَّيْلِ إِذَا عَسَعَسَ، یعنی رات کی قسم کھائی گئی جب وہ تاریک ہو جاتی ہے۔ تیسری قسم وَالصُّبْحِ إِذَا التَّنَفُّسِ، یعنی صبح کی قسم جب وہ نمودار جب آتی ہے صبح۔ ان تینوں قسموں کے بعد فرمایا یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور ایک معجز فرشتہ یعنی جبرائیل السلام کی جو امین ہیں اور صادق پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے ہیں۔ وہی لانے والے فرشتے کی صفات ان تینوں قسموں کے بعد فرمایا گیا کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ایک معجز فرشتہ یعنی جبرائیل السلام کا لایا ہوا ہے۔ اب آگے جبرائیل السلام جو وحی کے لانے والے ہیں ان کی کچھ صفات بیان کی گئی کہ وہ کریم ہیں یعنی عزت والے ہیں، اور بڑی قوت والے ہیں یعنی حفظ اور ضبط اور بیان وحی کی قوت بھی کامل ہے، اور جسمانی قوت کا بھی، یہ تو جو ہے نا وحی کو لانے میں بھی طاقتور ہیں، جسمانی طور پہ بھی طاقتور ہیں،
اور عالم کے اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ قوم لوط کی بستیوں کو اپنے بازو کے پر سے اٹھا کر بلندی اونچائی پہ لے جا کر پٹک دیے تھے، اور قوم سمود پر ایسی چیخ ماری کہ سب کے سب کلیجے پھٹ گئے تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر آتے ہیں اور پلک جھپکنے میں زمین سے آسمان پر چلے، اتنی تیزی سے جاتے آتے ہیں آسمان پہ، اتنے طاقتور فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، ان کا بڑا درجہ ہے، سب فرشتوں سے زیادہ بارگاہ اللہ کے پاس میں قریب والے سب سے یہ فرشتے ہیں، آسمانوں کے فرشتے ان کی بات مانتے اور ان کا حکم تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ ان کے امین اور معتبر ہونے میں کسی کو شبہ نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی حکم کی وحی کرنا چاہتے ہیں تو وحی کے ساتھ کلام فرماتے ہیں، جس سے آسمانوں میں سخت لرزہ پیدا ہو جاتا ہے، جب آسمانوں والے اس کو سنتے ہیں تو بے ہوش ہو جاتے ہیں، اللہ کا حکم جب ہوتا ہے تو بے ہوش ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر پڑتے ہیں، پھر ہوش میں سب سے پہلے جبرائیل السلام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے اپنی وحی کے ساتھ کلام فرماتے ہیں، پھر جبرائیل السلام ملائکہ کی طرف سے گزرتے ہیں اور جس آسمان کی طرف سے گزرتے ہیں اس کے فرشتے جبرائیل السلام سے پوچھتے ہیں، جبرائیل ہمارے آقا و مالک نے کیا فرمایا؟ جبرائیل السلام فرماتے ہیں جو کچھ فرمایا حق ہی ہے، وہ بزرگ و برتر ہے، پھر سب ملائکہ ویسے ہی کہتے ہیں کہ جیسے جبرائیل السلام وحی کے متعلق حکم خداوندی کے مطابق کہتے ہیں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جبرائیل السلام فرشتوں کے امیر ہیں۔ شب معراج کے واقعے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مولا الاعلیٰ یعنی عالم ملائکہ میں حضرت جبرائیل السلام کی اطاعت کی جاتی ہے۔ شب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جبرائیل السلام کے کہنے سے ملائکہ نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے تھے، اور جنت کے دربان جو در پہ داروغہ جو ہوتے ہیں، سیکورٹی گارڈ جو ہیں، دربانوں نے جنت کے دروازے کھولے تھے۔ تو یہ صفات حضرت جبرائیل السلام کی بیان ہیں جو اللہ تعالیٰ کی جانب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی کہ اتنے طاقتور، اتنے عظیم اور اتنے بڑے فرشتے ہیں یہ، جو امین بھی ہیں، حفاظت کرنے والے بھی ہیں اور طاقتور بھی ہیں۔ توفیق جو ہے ملنے کی ہے اللہ کی رضا، اللہ کی مشیت سے ملتی ہے، اللہ کی رضامندی سے دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین فرما کر اس حقیقت کا اظہار فرمایا کہ بندہ کا ارادہ جو ہے مستقل بالذات نہیں ہے، یعنی کہ بندہ چاہے تو کوئی چیز ہوتی نہیں جب تک کہ اللہ اس کو حکم نہ کرے، بلکہ حق تعالیٰ کی مشیت کے ماتحت تابع ہوتی ہے۔ کوئی چیز، کوئی اچھا چیز ہو رہا تو جب تک کہ اللہ کا حکم اور وہ شامل نہ ہوتا تو وہ کام نہیں ہوتا، یعنی فی نفسہ تو قرآن نصیحت ہے، قرآن جو ہے نصیحت ہے، لیکن اس کی تاثیر اللہ ہی پر منحصر ہے۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو اس کا دینا چاہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، حالانکہ نصیحت تو ہے، یہ بعض پڑھ کے نصیحت قبول نہیں کرتے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو وہ نصیحت نہیں دی، بعض پڑھ کے اس کو نصیحت قبول کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف سے یہ نصیحت دی ہے۔ تو جس کے لیے ہدایت اور سدھرنے کا اللہ نے ارادہ فرماتے ہیں، وہی اپنے سدھرنے کا بھی ارادہ کر سکتا ہے، یہ توفیق اس کی طرف سے ہے۔ انسان بہرحال قضا اور قدر کی زنجیر میں جکڑا ہوا ہے، یعنی کہ انسان کی جو ہے نا، جو لکھا ہوا ہے اس میں تو ہم جکڑے ہوئے ہیں، لیکن اصل چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو دینا چاہتے ہیں اسے ہی دیتے ہیں، لیکن ہم یہ سوچ کے بھی ہٹنا نہیں چاہیے کہ ارے میرے نصیب میں نہیں ہے تو نہیں کروں، تو یہ تو پتہ نہیں ہے مجھے کل مل جائے وہ چیز، تو اس کے لیے ہم کو لگے رہنا چاہیے، جو بھی چیز کو حاصل کرنے کا ہے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ سورہ تکویر کی جو ہے خصوصیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو سورہ تکویر پڑھے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن کی رسوائی سے اپنی پناہ میں رکھیں گے۔ جو آدمی بارش برستے وقت سورہ تکویر پڑھ کر دعا مانگے اس کی دعا قبول ہوگی۔ جو آدمی عرق، گلاب کا جو عرق آتا ہے اس پہ جو سورہ تکویر پڑھے اور اس عرق کو اپنی آنکھوں پر لگائے تو اس کی نظر تیز ہوگی اور آنکھوں کی صحت برقرار رہے گی۔ ایسا گھر جس میں جادو کیا گیا ہو اور معلوم نہ ہو کہ جادو کی چیزیں کہاں دفن ہیں، تو اس گھر میں سورہ تکویر پڑھنے سے اللہ تعالیٰ وہ جگہ ذہن میں ڈال دیں گے اور وہ اثر ختم ہو جائے گا۔ اکثر ہم سب کو، بہت سارے بچوں کو یاد رہتا ہے، اور کوشش کرنا چاہیے کہ کم سے کم 30واں پارہ ہر انسان کو یاد رہے، سورہ ملک، سورہ رحمان، سورہ یاسین، کم سے کم یہ تھوڑی سی اگر کوشش بندہ کرے تو ان چیزوں کو یاد کرتا ہے، تو اللہ نے توفیق دی، اگر سے نماز کو رات میں جاگنے کا موقع ملا تو یہ صورتیں یاد ہوگی تو تھوڑا اللہ کے سامنے تھوڑی دیر لمبا ٹھہر سکیں گے، اور روز آپ چلتے پھرتے جو ہے نا یہ تلاوت کر سکتے ہیں، جب آسانی سے تھوڑا بھی موقع ملا
जो कुरान लेके पढ़ने का मौका ना भी मिले तो बंदा जो है कुरान पढ़ सकता है, लंबी अगर से सूरतें याद हैं तो कोशिश करना चाहिए, थोड़ी कोशिश और अल्लाह की से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमारी मदद करे तेरे कुरान को समझने, सीखने और याद करने की। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला खूब हमारी मदद फरमाएंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा समाउन फतरत, जब आसमान फट जाएगा, वइदल कवाकिबुन तसरत, और जब तारे झड़ पड़ेंगे क़यामत में, वइदल कवाकिबुन तसरत, और जब तारे झड़ पड़ेंगे, वइदल बिहारु फुज्जिरत, और जब दरिया बहकर एक दूसरे से मिल जाएंगे, चढ़ दौड़ेंगे दरिया समंदर जो है, वइदल कुबूरु बुअथिरत, और जब कब्रें उखेड़ दी जाएंगी, अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत, तब हर शख्स मालूम कर लेगा कि उसने आगे क्या भेजा, क्या नेक अमाल भेजे और क्या पीछे नेक अमाल छोड़ के आए। कोई अच्छा अमल पीछे छोड़ के आया है तो उसका अमल पहुंचते रहेगा, अगर बुरा अमल कोई बुरी चीज करके आया था तो वो भी उसको पहुंचते रहेगी। इज़ा समाउन फतरत से हुई है इस सूरत की आगाज, यानी जब आसमान फट जाएगा, इन फतार फट जाने को कहते हैं, इससे ये नाम आया है। सूरत तकवीर के क़यामत और आखिरत और वहाँ की जज़ा और सज़ा ही से मुताल्लिक़ है, और ये सूरत भी इन चंद सूरतों में से है जिनमें क़यामत के बारे में है। जैसे हमने पिछले भी पढ़ा था कि 3-4 सूरतों में क़यामत के बारे में है, तो इसमें भी जो है पूरी क़यामत के बारे में अल्लाह ताला जो है इसको, जैसे सितारों का टूटना, समंदरों का ये एक हो जाना, यहाँ के समंदरों के उसमें मैं थोड़ा-सा ये पढ़ देता हूँ, वइदल कवाकिबुन तसरत, और जब सितारे टूट कर झड़ पड़ेंगे, यानी ये सारा निज़ाम जो स्टार्स का है आज हमारी नज़रों के सामने जो है सब टूट कर ख़त्म हो जाएगा। इतना बड़ा इनक़लाब आएगा, इतनी बड़ी तबाही आ जाएगी, कायनात के पूरे निज़ाम को उलट-पुलट कर रख दिया जाएगा, और इस इनक़लाब का ज़मीन पर भी ज़बरदस्त असर पड़ेगा। तो समंदरों की शक्ल भी जो इस वक़्त ज़मीन के 1/3 हैं, उस पर हावी हो जाएँगे, और चौथाई 1/4 जो है खुला हुआ है, जिसमें तमाम ममालिक, जंगल, पहाड़ वगैरह सब हैं। तो ये जो है ना समंदर पूरे बहकर यहाँ पर आ जाएँगे और समंदर ज़्यादा हो जाएगा। यानी जो इनके हुदूद कायम हैं, इनकी बाउंड्रीज़ जो लगाई हैं, इनके जो है आगे बढ़ जाएँगे। इनके मुख्तलिफ हिस्से एक-दूसरे से अलग हैं, सब गुडमुड हो जाएँगे। अब अलग-अलग समंदर हैं, बीच में कोई कंट्री आ गया, तो वो सब जो है ना एक हो जाएँगे उसके बाद। जब क़यामत के करीब, और कोई बाकी ना रहेगा, इसी का नाम क़यामत है। और जैसा कि दूसरे मौक़ा में बताया गया है कि ये कैफ़ियत पहला सूर फूँकने के बाद पैदा हो जाएगी और ज़मीन पर कोई जानदार बाकी ना रहेगा। क़यामत की पहली मंज़िल होगी कि सब कुछ दरहम-बरहम हो जाएगा। इसके बाद इसकी दूसरी मंज़िल आएगी जो हमने पहले पीछे पढ़े थे, वो मंज़िल आएगी। इन खब सब अपने अमाल देख लेंगे। या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तुझको अपने परवरदिगार के किस चीज ने धोखे में रखा, यानी अल्लाह ताला इतनी नेमतें तुझको दिया, किस चीज ने तुझे धोखे में डाल रखा था। बड़ी प्यारी आयत है, या ऐसे अल्लाह ताला मोहब्बत से प्यार से पूछे जैसा लगता है। या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका, जिसने तुझे पैदा किया, तुमको पैदा किया और तेरे आज़ा को ठीक करा, फिर भी तू जो है उसकी बात को नहीं मानता। फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, और जिस सूरत में चाहा तुझे बनाया, लेकिन तू गाफिल है, तू जो है बात अल्लाह की मानता नहीं। अल्लाह ताला तेरी आँख जहाँ है वहीं आँख बनाई, जितनी बनाना था, अगर इतनी बड़ी एक आँख बना देता था तो क्या हाल होता था हमारा। तो उसने जो है एक अंदाजे से हमारी बेहतरीन साइज़ की आँख बनाई, बेहतरीन साइज़ का हमारा कान बनाया। अगर अल्लाह चाहते तो 1 फीट का हमारा कान बना देते हाथी की तरह, तो कैसा लगता था? अगर हमारे होंठ बना देता मोटे-मोटे एकदम जो है आधे-आधे फीट के, तो कैसे लगते हम। तो अल्लाह ताला हर चीज़ हमारी ऐसी सजा के बनाया है, देखने वाला को भी जो है देख कर सुकून लगता है इंसान को। तो उसकी आप नाफरमानी कर रहे हैं, अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि मैं तुझको मेरी तुम जो है क्या धोखे में डाल दिया कि तुम मेरी इबादत नहीं करते, तुम मेरा कहा नहीं मानते। हालाँकि मैंने तुमको इतनी अच्छी तरीके से पैदा किया, तुम्हारे हर आज़ा को कामिल बनाया, आँख कैसे मूव होती है देखिए आप, पलक उस पे कैसे झुकते हैं बार-बार, हमको पता ही नहीं चलता। इतनी अंदर उसमें लिक्विड है आपकी आँखों में, तो कभी तकलीफ महसूस नहीं होती। 40-50 साल से हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कितने करोड़ों टाइम हमने उसको घुमाया-फिराया होगा, लेकिन आज तक कभी उसमें थोड़ी भी हमको तकलीफ महसूस नहीं हुई। ये कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है।
بعض بندوں کے اللہ تعالیٰ جو ہے میں نے سنا ہے کہ کسی کو ایسی بیماری بھی ہوتی ہے کہ پلک جو ہے جن کا ایک دفعہ گر جائے تو اٹھا نہیں سکتے وہ، تو کوئی چیز رکھ کے جو ہے اسے اٹھا کے چلتے پھرتے ہیں، اللہ اکبر۔ جن کا پانی آنکھ کا ختم ہو جاتا ہے، بعض لوگ ہر تھوڑی تھوڑی دیر میں ان کو جو ہے ڈراپ ڈالنے پڑتے ہیں تاکہ جو ہے اس میں لکوڈ رہے اور جو ہے وہ آسانی سے گھومتے رہے۔ یعنی کون کون سی اللہ کی نعمتیں ہیں، انسان اس کا جو ہے شمار بھی نہیں کر سکتا، اسے گن بھی نہیں سکتا ہے، اتنی اللہ نے ہم کو نعمتیں دی ہیں۔ اس اللہ کی ہم نافرمانی کرتے ہیں، اس اللہ کی بات کو نہیں مانتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ وہی بول رہے ہیں کہ میں تیرے ہر چیز تیری ٹھیک ٹھیک بنایا، آنکھ کی جگہ آنکھ، ہاتھ کی جگہ ہاتھ، انگلیاں اتنے خوبصورت تیرے بنایا، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک جیسے بنایا، ایک ہاتھ کو ایک لمبا نے بنا دیا، دوسرے ہاتھ کو بالکل چھوٹا نے بنا دیا، انگلیوں کو بہت لمبے ایک ہاتھ کے بنا دیا، دوسرے کو چھوٹے نے بنایا، کتنے یعنی کہ ڈیزائن کتنا خوبصورت بنایا، پھر اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ کلا بل تکذبون بالدین، مگر تو لوگ جزا کو جھٹلاتے ہیں، مگر تم لوگ کیا کرتے ہیں، بہت سے لوگ کیا ہے آخرت کو جھٹلاتے ہیں، مرنے کے بعد زندہ ہونے کو جھٹلاتے ہیں۔ وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ تم کو نگران کار، دو فرشتے ہمارے کرامن کاتبین جو ہے نا، رائٹ اور لیفٹ پہ ہمارے فرشتوں کا رہا، کرامن کاتبین عالی قدر تمہاری باتوں کے لکھنے والے ہیں، جو نیک عمل کرتے ہیں وہ رائٹ والے فرشتے لکھتے ہیں، اور لیفٹ جو گناہ کرتے ہیں وہ لیفٹ والے لکھتے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکوکار نعمتوں کی جنت میں ہوں گے۔ وان الفجار لفی جہیم، اور بدکار دوزخ جہنم میں ہوں گے۔ یصلونها یوم الدین، جزا کے دن اس میں داخل ہوں گے۔ وما هم عنها بغائبین، اور اس سے چھپ نہیں سکیں گے، اس سے بچ نہیں سکیں گے۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور تمہیں کیا معلوم ہے کہ جزا کا دن کیسا ہے؟ پھر اللہ فرماتا ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ کیسا ہے یہ دن؟ کیا ہے یہ دن؟ روز جزا کا دن تمہیں معلوم ہے؟ جس روز کوئی کسی کا بھلا نہ کر سکے گا، ماں نہ بیٹے کا، بیٹا نہ ماں کا، اور حکم اس روز صرف کس کا چلے گا؟ اللہ کا حکم چلے گا۔ کوئی کسی کا مدد نہیں کر سکے گا، کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا۔ سورہ انفطار کے خواص قیدی اگر اس سورت کی تلاوت کرتا رہے تو اس سے قید سے رہائی مل جائے گی۔ اگر کسی کو بخار ہو تو وہ پانی پر اس آیت کو پڑھ کر دم کرے، اذا السماء انفطرت سے ما قدمت واخرت تک کیا کرے، یہ پانی پہ دم کر کے اسے پانی سے غسل کر لے تو بخار جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ اگر دشمن کے خوف زدہ کر کے بھگانا ہو تو مینڈے کے چمڑے کا ایک ٹکڑا لے لو۔ یہ دو چیزیں ٹھیک۔ سورہ متففین، ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیتے ہیں۔ یہ جو ہے نا ایک خاصیت ہوتی لوگوں میں، جب اپن خود لیتے ہیں تو برابر تول جھکا ہوا دینا بولتے ہیں، جب خود دیتے ہیں تو اس میں کمی کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ وَوَزَنُهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو کم کر دیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ، اور یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم اٹھائے نہیں جائیں گے، پھر دوبارہ زندہ نہیں کیا، یہی ہے جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، یعنی ایک بڑے سخت دن میں۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ مدینہ منورہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نبی مدینہ منورہ تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے لوگ جو ہے لین دین معاملات میں جو تولنے کے جب ہوتے تھے یا ناپ کے ڈالنے کے ہوتے تھے پہلے دور میں، اس میں جو ہے کمی کرتے تھے۔ سب سے اول جو آپ نے ایک مجلس میں ان کو قرآن سنایا تو اہل مدینہ کے حسب حال یہی صورت سنائی، پیمانہ اور تول میں کمی کرنے کی سخت برائی فرمائی۔ اس سبب لوگوں نے سمجھ لیا کہ سورہ یہ تو نازل ہونے کے بارے میں۔ اس کے بعد جو ہے حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ جس قوم میں خیانت کا غلبہ ہو، اس کے بعد جو ہے صحابہ اکرام جب یہ آیت آئی، جب اسے ان کے سامنے پہنچا کہ بھئی یہ پہلے کرتے تھے ناپ تول میں مدینے والے، تو بعد میں جب ان کے پاس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیتیں سنائی تو وہ کبھی ناپ تول میں کمی نہیں کرنے لگے، بالکل انہوں نے وہ جیسے ہی سنا آیت کو وہ اپنا چھوڑ دیے اس میں ناپ تول میں کمی کرنا، اتنے جو ہے فوری مان لیتے تھے صحابہ اکرام۔
حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ جس قوم میں خیانت کا غلبہ ہو، یعنی کہ خیانت کرے کوئی چیز میں، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے دلوں میں دشمن کا خوف ڈال دیں گے، اور جس قوم میں زنا کی کثرت ہوگی اس قوم میں موت کی کثرت ہوگی، اور جو جماعت ناپ تول میں کمی کرے گی اس کی روزی میں کمی ہوگی، اور جو جماعت جو گروپ حق کے خلاف فیصلہ کرے گی اس میں آپس میں قتل کی کثرت ہوگی، اور جو لوگ بدعہدی میں مبتلا ہوں گے، عہد توڑیں گے، اپنے کانٹریکٹس کو توڑیں گے، ان پر اللہ جل شانہ کسی دشمن کو مسلط فرمائیں گے۔ اور آخرت کی خرابی تو ظاہر ہے اس لیے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے انصاف کا تقاضا یہ ہوگا کہ جس نے بھی جس کا حق مارا ہو وہ اسے دلا دیا جائے گا، اور وہاں حقوق ادا کرنے کے لیے انسان کے پاس جو کچھ پونجی ہوگی، جو کچھ وہ کمائے گا وہ اس کی نیکیاں ہوں گی۔ اس وقت اس کا یہ قیمتی جو کمایا تھا نیکیاں وہ چھین لیا جائے گا، اس سے لے لیا جائے گا۔ اگر دوسرے کے آپ نے کوئی مارا ہے حق، تو وہ حق میں اس کی جو ہے وہ دے دی جائے گی، آپ نیکیاں ہماری دے دی جائیں گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا واقعہ ہے، منقول ہے کہ ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر نے اس سورت کو نماز میں شروع کیا، جب اس آیت پر پہنچے یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن لوگ کھڑے کر دیے جائیں گے اپنے رب العالمین اللہ کے سامنے، تو آپ کو اتنا خوف سے رونے لگے، جب اللہ اکبر کبیرہ آپ یہ آیت پڑھ کے رونے لگے، یہاں تک کہ بےتاب ہو کر گر پڑے اور اس وقت کی نماز ادا نہ کر سکے، جب جو ہے وہ نماز جو ہے پوری کر نہ سکے گر گئے آپ خوف سے، اتنا خوف تھا صحابہ اکرام۔ کلا انا کتاب الفجار لفی سجین، سن رکھو کہ بدکاروں کے اعمال سجین میں ہیں، ایک نام ہے سجین جہاں پہ جو گناہگار ہیں ان کے رہیں گے۔ وما ادراک ما سجین، اور تم کیا جانتے ہیں کہ سجین کیا چیز ہے؟ کتاب مرقوم، ایک دفتر لکھا ہوا ہے، ایک فائل سمجھیے آپ، فائل رکھی ہوئی ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے جو جھٹلاتے تھے آخرت کو۔ الذین یکذبون بیوم الدین، یعنی جو انصاف کے دن کو، قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور اس کو جھٹلاتا وہی ہے جو حد سے نکل جانے والا گناہگار ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی تھی دنیا میں تو کہتا تھا کہ یہ تو پچھلے لوگوں کے کہانیاں اور افسانے ہیں، جب قرآن کی باتیں کرتے تھے تو کہتا تھا یہ تو پرانے لوگوں کے افسانے کہانیاں ہیں، اس دور میں یہ چلنے والا نہیں، یہ تو بہت پرانی کتاب ہے کہتا تھا۔ اور نعوذ باللہ، کلا، آج بھی لوگ ہیں جو مسلمان بھی آج کہتے ہیں کہ یہ دنیا کے چلنے، دنیا کے آج کے دور کے حساب سے میچ نہیں کرتی، یہ بہت پیچھے رہ جائے گی۔ بعض ایسے بھی بدترین لوگ اس دنیا میں قرآن کو یہ کہتے ہیں، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، دیکھو یہ جو اعمال بد کرتے ہیں ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا ہے، اس پہ جو ہے چڑھ گیا ہے ان کا زنگ۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، بے شک یہ لوگ اس ضرورت سے اپنے پروردگار کے دیدار سے اوٹ میں ہوں گے، انہیں دیدار نہیں ہوگا۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر دوزخ میں جا داخل ہوں گے۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے، جو آخرت کو تم جھٹلاتے تھے یہ وہی چیز ہے۔ کافروں کے جو ہے اعمال دفتر کہیں فائل بولیں، ایک جگہ محفوظ کرتے ہیں جس کا نام سجین ہے، ایک جگہ ہے۔ اب سجین کیا ہے؟ اس کے جواب میں فرمایا گیا ہے کتاب مرقوم، یعنی وہ ایک نشانی لگے ہوئے دفتر ہیں، فائلز ہیں، جس میں مجرموں کے نام و نشان اور اعمال کی کیفیت سب لکھی ہوئی ہے۔ سجین سجن سے مشتق ہے، سجن جو ہے قید خانے کو بولتے ہیں عربی میں، سجن۔ اس کی حقیقت اور تفصیل تو اللہ تبارک تعالیٰ کو حقیقت کی معلوم ہے، لیکن احادیث اور اقوال میں صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ سجین کی تشریح یوں آئی ہے کہ سجین ایک دفتر ہے جس میں ہر ایک مجرم کے نام و نشان درج ہیں، اور بندوں کے عمل لکھنے والے فرشتے جن کا ذکر اس سے پہلی صورت میں آ چکا ہے، ان مجرم کفار کے مرنے اور عمل منقطع ہونے کے بعد ہر شخص کے عمل علیحدہ علیحدہ اس فائل میں داخل کرتے ہیں، اس دفتر میں، کیبنٹ ہے برحال جس بھی سمجھیے آپ یہاں کے حساب سے۔ نیز کفار فجار کی ارواح بھی مرنے کے بعد اسی سجین کے قید خانے میں جاتی ہیں، جو جہنم کا ایک طبقہ ہے اور ساتویں زمین کے نیچے ہے، زمین کے ساتوں نیچے، سات زمین کے نیچے ہے، نہایت تنگ ہے اور تاریک جگہ ہے
جہاں درد اور غم کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ کرے اس جگہ سے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، یہ بھی سن رکھو کہ نیکوکاروں کے اعمال علیین میں ہوں گے، گناہ گاروں کے سجین میں اور نیکوں کے علیین میں۔ وما ادراک ما علیون، اور تم کو کیا معلوم کہ علیین کیا چیز ہے؟ کتاب مرقوم، ایک دفتر ہے، یشہدو المقربون، جس کے پاس مقرب فرشتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ چین میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کریں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تم ان کے چہروں ہی سے راحت کی تازگی معلوم کر لو گے۔ یسقون من رحیق مختوم، ان کو خالص شراب جن پہ سیل لگی ہوئی ہوگی پیش کی جائے گی۔ ختامہ مسک، جس کی مہر مشک کی ہوگی۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، تو نعمتوں کے شائقین کو چاہیے کہ اس سے رغبت کریں۔ ومزاجہ من تسنیم، اور اس میں تسنیم کے پانی کی آمیزش ہوگی، مکسچر ہوگا۔ عین یشرب بہا المقربون، وہ ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ اپنے مقرب بندوں کو، جو اپنے قریبی بندے، جو پیارے بندے ہیں، ان کو عطا کریں گے۔ نیک لوگوں کے اعمال جو ہے علیین میں رہیں گے۔ احادیث کی تشریح میں 7ویں آسمان کے اوپر ہے، جہاں ابرار کے اعمال نامے، جو نیک لوگوں کے اعمال نامے محفوظ ہیں، اور جس کی نگرانی پر فرشتے مقرر ہیں۔ مقربین کی ارواح اس جگہ مقیم رہتی ہے، اور قبر سے بھی ان ارواح کا ایک تعلق قائم رہتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں بتایا جاتا ہے کہ جب ایماندار نیک بندہ مرنے کو ہوتا ہے تو نورانی فرشتے اس کے روبرو آ بیٹھتے ہیں، اور اس مومن کے قریب ہو کر نہایت نرمی اور لطف سے کہتے ہیں، لو چلو خدا کی رحمت، مغفرت اور باغ بہار اور عیش اور اپنی من پسندیدہ زندگی کی طرف۔ تب اس کی روح خوشی سے بدن سے نکل کر ان کے ساتھ ہو لیتی ہے۔ اللہ ہم سب کو عطا کرے، اور وہ اس کو لے کر عالم بالا کی طرف جاتے ہیں، اور راستے میں جہاں ملائکہ ملتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے معطر اور روشن روح؟ وہ ملائکہ جو لیے جا رہے ہیں اس کا بڑی تعظیم سے نام بتلاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کو وہاں تک لے جاتے ہیں کہ جہاں تک اس کی رسائی ہوتی ہے، نورانی و صفائی کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی جتنا وہ نیک ہوتا ہے اتنی اوپر تک جاتا ہے۔ اول آسمان تک کوئی جاتا ہے، کوئی دوسرے تک، کوئی 7ویں تک، ہر اپنے اپنے یہاں پہ جو تقویٰ ہوگا اس کا وہ حساب سے اس کو وہ کیٹیگری میں لے کے جایا جائے گا۔ آسمان تک پھر وہیں حکم خداوندی ہوتا ہے کہ میرے بندے کا نام علیین کے دفتر میں لکھو، تب وہ روح وہاں آتی ہے، اور جو اس سے پہلے وہاں آئے ہیں ان سے بڑی خوشی سے ملتی ہے۔ جو ہم سے پہلے جو مر چکے ہیں اگر ہم جائیں گے تو وہ خوشی سے ملتے ہیں، اور جس طرح سفر سے آنے والے سے مل کر خوش ہوتے ہیں اس سے زیادہ ان کی خوشی ہوتی ہے۔ تب وہاں کی روحیں اپنے دنیائی قریبی لوگوں کا حال پوچھیں گے، جیسے اب ہم مر گئے تو ہم اپنے دوسرے جو چھوڑ کے جائیں گے ان کے بارے میں دریافت کریں گے، بھائی فلاں فلاں کیسا ہے، اس کا کیا حال ہے۔ پھر جو یہ بعض کی نسبت کہتا ہے کہ وہ مر گیا، وہ بولے گا کہ بھائی وہ تو مر گئے، بولے ارے یہاں ابھی تک تو نہیں آئے۔ تو جب انہیں پتا چلے گا کہ وہ نیک نہیں تھے، وہ جو ہے عالم برزخ کا، تو وہ کیا ہے، جہنم میں گئے ہیں۔ اگر سے خدا نہ خواستہ وہ کوئی نہیں ملا گا تو ہادیہ میں گرایا جائے گا اس کو، تو وہ ان سے نہیں ملا۔ اگر نیک لوگ ہوں گے تو وہاں اس سے ملیں گے۔ اصحاب یمین اور ابرار جماعت میں صلحاء اور شہداء امت داخل ہیں، اصحاب الیمین جسے کہتے ہیں، اور سابقین و مقربین میں انبیاء اکرام، اولیاء الظام ہیں، جن کو صدیقین سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس طرح اہل جنت 4 قسم کے ہو گئے، نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین۔ نبیین تو کمپلیٹلی نبیوں کے لیے ہے، وہ کیٹیگری میں عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ صدیقین میں تو یہاں بتلایا گیا ہے کہ نیک لوگ نعیم یعنی نعمتوں میں ہوں گے۔ اب اس میں وہ تمام نعمتیں آ گئی جن کی انسان دل چاہے گا، عمدہ مکان، بہا، کپڑے، کھانے، حوریں، جو جو بھی چیزیں آپ سوچ سکتے ہیں وہ سب وہاں ہوں گی۔ صدیقین جو ہے نا، صحابہ بھی تھے، دوسرے انسان بھی صدیقین میں پہنچ سکتے ہیں، شہداء بھی بن سکتے ہیں، صالحین میں بھی رہ سکتے ہیں۔ اب کلاس کو میں یہیں ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ جو ہے ہم اگلی کلاس کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ آج تھوڑا دیر ہو گئی تھی۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے رحم اور کرم سے تمام گناہوں کو معاف کر کر بلا حساب بلا عذاب جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ہمارے مرحومین کو بھی اللہ تعالی جنت الفردوس میں اونچا مقام عطا فرمائے، اور ہماری آنے والی اولاد کو دین پر قائم فرمائے۔
دین کی دعوت دینے والا، دین کو سیکھنے والا، دین کا مددگار بنائے. آمین یا رب العالمین.